السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام۔ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس ذات احدیت سے جس نے ہم کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک ہونے کا شرف بخشا اور ان ذوات مقدسہ کی محبت کی لڑی میں پرویا، اور درود و سلام ہو اشرف مخلوقات فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل، خصوصاً سلطان غدیر کائنات کے امیر نبی کے وزیر غالب کل غالب علی ابن ابی طالب امیر المومنین پر، جن کی مدح و ثنا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے دوام وجود کا باعث ہے۔ آپ سبھی سامعین کی خدمت میں عید غدیر عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس عظیم عید کے صدقے تمام مومنین کی تمام پریشانیاں برطرف ہوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے آخری وارث حضرت حجت بقیت اللہ جل و تعالی فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سبھی کو ان کا انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خطبہ نمبر 1 پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آخری درس میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتُ عَنْهُ، کہ اخلاص کا کمال زائد برذات صفات کی نفی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ جیسا کہ ہم نے آخری درس میں یہ بات جانی تھی کہ مخلوق میں، تمام مخلوقات میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی ذات الگ ہوتی ہے، ان کی صفات الگ ہوتی ہے۔ ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی قدرت نہیں ہوتی، اس میں کوئی علم نہیں ہوتا، اس میں کوئی ہنر نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے دن آگے بڑھاتا ہے وہ دھیرے دھیرے کمالوں کو حاصل کرتا ہے، کمالات کو حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ہنر حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ عالم بن جاتا ہے، لیکن اب یہ علم جو ہے اس کے پاس جو وہ عالم بن گیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا، بہت ممکن ہے کہ علم اس کا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب امتحان کے دوران بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ زیادہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ کتابوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بہت ساری معلومات ان کو پتہ ہو جاتی ہیں، لیکن ایگزام ہو جاتے ہیں تو وہ سارے بچے، وہ سارے اسٹوڈنٹس وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو انہیں کتابوں سے پڑھی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا اور وہ بعد میں وہ بھول گئے، تو علم حاصل ہوا لیکن ایک وقت کے بعد علم ان کے پاس سے زائل ہو گیا۔ اور یہ تمام مخلوقات میں ہوتا ہے کہ ایک چیز ان کے پاس آتی ہے لیکن وہ ان کے پاس کچھ وقت تک رہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اور خود پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بچپنے کے بعد جوانی دی، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا، یعنی کوئی چیز ایک پرماننٹ نہیں ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن خداوند عالم کے لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ خداوند عالم نے ایک وقت پہ علم حاصل کیا، ایک وقت پہ آ کے اس کو قدرت حاصل ہوئی۔ خداوند عالم کے لیے ایسی بات نہیں سوچ سکتے، ایسا قیاس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کے آگے مولا فرما رہے ہیں فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرنہ، جس نے اس طرح اللہ کی تعریف کی کہ ذات الگ ہو اور صفات الگ، تو اس نے اللہ کا کوئی اور قرین، کوئی ساتھی شمار کر لیا۔ یعنی اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ خداوند عالم کی ذات الگ ہے اور صفات الگ ہیں، جیسے کہ ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے خداوند عالم کا کوئی ساتھی شمار کر لیا، قرین شمار کر لیا۔ قرین عموماً جیسے ہم لوگ کی جو ڈیلی مرہ میں قرین کہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں ایک دوسرے کے ساتھی ہوئے تو پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے کف ہو، یعنی ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں، ایک دوسرے کے برابر ہوں، ایک جیسے ہوں۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے پہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ تو قرین کا معنی ہی یہ ہوا، ساتھی ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، ایک دوسرے پر منحصر ہو جائے۔ خداوند عالم کسی کے اوپر منحصر نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس کی صفات ہی کیوں نہ ہو، تو صفات و ذات کو جدا نہیں
سکتا. اس کے آگے مولانا ارشاد فرماتے ہیں ومن قرنہ فقط سناہ ومن سناہ فقط جزاہ ومن جزاہ جہلہ، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا. یعنی اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اس کی ذات اور صفات الگ ہیں نعوذ باللہ، تو ہم نے اس کا مطلب یہ وہ ایک ساتھی شمار کر لیا، خداوند عالم کے ساتھ کوئی ہے، اور ساتھی ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ دو ہی پیدا ہوگی، دو ہو گئے. جیسے میاں بیوی ہیں تو وہ دو ہیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں. اسی طرح کوئی پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنر ہیں تو وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، دو ہی پیدا کر دی. اور خداوند عالم کی ہم وحدت کے قائل ہیں، خداوند عالم ایک ہے. اب جیسے کہ سورہ قل پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے، ایک ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانیں گے تو دوئی پیدا ہو جائے گی، اور دوئی کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے اجزاء کے قائل ہو جائیں گے. جیسا کہ ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور آنکھیں ہیں اور تمام چیزیں جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ان سب سے مل کر وہ ایک چیز بنتا ہے. انسان ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کی خدا نخواستہ آنکھیں ضائع ہو جائیں، آنکھوں سے اس کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوگا، وہ پھر اب دیکھ نہیں پائے گا، یعنی وہ اپنی آنکھوں پہ ڈیپینڈ ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کا ہاتھ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں کٹ جائے یا خدا نخواستہ پیدائشی اس کا ہاتھ جو ہے مفلوج ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ اس ہاتھ سے وہ کام نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ اس ہاتھ پہ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے. تو اجزاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اجزاء کے قائل ہو جائیں تو اللہ کسی پہ نعوذ باللہ ڈیپینڈ ہے، جبکہ ہم اللہ کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں ہوتا، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم نے یہ مانا، یہ کسی نے بھی یہ مانا کہ اس کا ساتھی، تو ساتھی کا مانا یہ ہوگا کہ دو ہی پیدا کر دیا، دو ہی کے نتیجے میں جز بنا ڈالا، اور جز کے نتیجے میں کیا ہوگا، اگر اجزاء کا کوئی قائل ہو گیا تو وہ خدا سے بے خبر رہا، یعنی اس کو خدا کی صحیح معرفت نہیں ہو پائی ہے. ومن جہلہ فقط اشارہ الیہ، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا. یعنی اب خدا کی جس کو معرفت نہیں ہے، جو خدا کو صحیح طریقے سے نہیں درک کر پایا، نہیں سمجھ پایا ہے، تو اس نے خدا کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں دیگر ادیان میں، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ خدا کو نہیں سمجھ پائے، اس لیے وہ سورج کو خدا سمجھتے ہیں یا چاند کو خدا سمجھتے ہیں. تو اب وہ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگے، سورج کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے. تو خدا کی طرف اشارہ کرنا مطلب آپ نے خدا کو محدود کر دیا ہے، یعنی آپ کو صحیح طریقے سے خدا کی معرفت نہیں ہو پائی ہے. ومن اشارہ الیہ فقط حدہ، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی. یعنی آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے تو آپ نے اس کو محدود کر دیا، حد بندی کر دی کہ ہاں یہ یہاں سے لے کر یہیں تک ہے. ومن حدہ فقط عددہ، اور جس نے اس کی حد بندی کر دی، اس کو محدود کیا، اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا. یعنی اگر ہم نے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہی جیسے سورج کا ہم مثال لے کے آئے تھے، سورج کی طرف اشارہ کیا تو ہم نے سورج کو محدود کر دیا، تبھی ہم اس کی طرف اشارہ کر پا رہے، ورنہ ہم اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کر پاتے. جیسا ہی ہم نے سورج کی طرف اشارہ کیا ہم نے اسے محدود کر دیا، اور محدود کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب ہم اسے گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی چیز کی طرف اشارے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو محدود کیا، اور محدود کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں. جبکہ خداوند عالم کی طرف نہ اشارہ ہو سکتا ہے، نہ وہ محدود ہے اور نہ وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے نعوذ باللہ تو وہ غلط کر رہا ہے اور اس کو صحیح معرفت توحید نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا خلاف توحید ہے کہ خدا کی طرف اشارہ کرنا، اسے محدود سمجھنا، اس کو گنتی میں شمار کرنا، یہ ساری باتیں خلاف توحید ہیں. یہاں پہ ہمارے خود مولا امیر مومن صاحب کے خطبے کا دوسرا حصہ مکمل ہوا. اس کی جو لب لباب تھا، جس کی سمری تھی، وہ آپ کو پھر سے بتا دیں کہ خطبے کے دوسرے حصے میں دین و مذہب کا ذکر کیا گیا ہے. جس طرح کائنات کا آغاز ذات واجب سے ہے، اسی طرح دین کا آغاز بھی اس کی معرفت سے ہوتا ہے، اور معرفت میں حسب ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دل و جان سے اس کی تصدیق کی جائے، فکر و نظر سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور خالق و مخلوق کے امتیاز سے اس کی صفات کو عین ذات تصور کیا جائے. یعنی تین چیزیں ہیں،
پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ دل و جان سے اس کی تصدیق کی جائے، یعنی بالکل حتماً کہیں کہ ہاں کوئی ہے جس نے وہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور چلا رہا ہے. دل و جان سے اس کی تصدیق کی جائے. فکر و نظر سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. پھر جب دل سے ہم نے اقرار کر لیا تو پھر اپنے فکر سے، یعنی اس بات کو درک کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے. تو فکر و نظر سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ خالق و مخلوق کے امتیاز سے اس کی صفات کو عین ذات کو تصور کیا جائے کہ جیسے مخلوق میں ہوتا ہے اس کی ذات الگ، صفات الگ، اس طریقے سے خالق میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات الگ اور اس کی صفات الگ، یہ نہیں کر سکتے. ورنہ ہر غلط عقیدہ انسان کو ایک جہالت سے دوچار کر دے گا، اور ہر محمل سوال کے نتیجے میں معرفت سے شروع ہونے والا سلسلہ جہالت پر تمام ہوگا. یعنی ہم بات تو بہت ہی پیاری شروع کریں گے اور خدا پہ بات کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن کیا ہے غلط، اگر ہم نے افکار غلط نتیجے پہ چلے گئے، غلط نقطے پہ چلے گئے، غلط پوائنٹ پہ چلے گئے، تو کیا ہوگا پھر ہم بات شروع کریں گے اللہ کی، لیکن پھر کیا ہوگا، پھر ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. یعنی ہم ایسی ہستی میں، ایسی وادی میں پہنچ جائیں گے جو خدا سے دور ہے. تو ہر وہ سوال جو معرفت سے شروع ہوتا ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جہالت پر ختم ہو جائے گا، اور یہ وقتی کی آخری منزل ہے. اس کی عظمت کے ساتھ اس نقطے کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جملہ اعمال کی نگرانی کر رہا ہے. یعنی ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم ہر چیز کو پر نظر رکھے اور اپنی یکتائی میں کسی کے وہم و گمان کا محتاج نہیں ہے. یہ ہے دوسرے حصے کا خلاصہ. اس کے آگے مولانا ارشاد فرماتے ہیں ومن قال فیما، جس نے یہ سوال اٹھایا وہ کس چیز میں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خداوند عالم کس چیز میں، کہاں، کس میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، فقط ضمنہ، اس نے اسے کسی ضمن میں قرار دے دیا، یعنی اس کا کوئی ضمن قرار دے دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں کہ جسے کہیں کہ ہم پانی جو ہے گلاس میں ہے، تو ضمن، ہم نے پانی کو کسی ضمن میں قرار دے دیا. تو پانی گلاس میں ہے، یعنی کہ پانی گلاس کے باہر نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ کسی چیز میں ہے تو اس کے باہر نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں خدا مسجد میں ہے، اگر ہم یہ تصور کریں خدا مسجد میں ہے تو اس کا مطلب مسجد کے باہر خدا نہیں ہے. جیسے ہم کیسے کسی انسان کے لیے کہیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں ہے، تو گھر میں ہے اس کا مطلب گھر کے باہر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مولا آگے فرما رہے ہیں ومن قال علام، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، یعنی کہاں، کس کے اوپر ہے، فقد اخلا منہ، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند عالم کس کے اوپر، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ خداوند عالم آسمانوں پر ہے تو اس کا مطلب وہ زمین کا حصہ خداوند عالم سے خالی کرا لیا. یہ ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے ہم یہ کہیں کہ گلاس جو ہے وہ میز کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میز کے نیچے جو ہے گلاس نہیں ہے. اگر ہم کسی کے اوپر کہیں گے تو نیچے والا حصہ اپنے آپ اس سے خالی ہو جائے گا. تو خداوند عالم کے لیے جملے استعمال کرنا کہ وہ کس میں ہے، کس کے اوپر ہے، یہ خداوند عالم کے لیے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. ایسی بات کہنا کہ خدا کس میں ہے، کس کے اوپر ہے، یہ زیب نہیں دیتا. یہ خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہ مخلوق کے لیے لفظ میں اور پر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، خداوند عالم کے لیے نہیں ہوتے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہو، کسی کے ذہن میں ہو اور نہ پوچھ پایا ہو. تو وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا نہ اوپر آسمانوں میں نہیں ہے، وہ زمین پہ ہے، وہ ہر جگہ، خداوند عالم ہر جگہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے خداوند عالم کے لیے کہ مسجد میں ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے، اور کسی کے اوپر ہے، کسی کے نیچے نہیں ہے. خداوند عالم ہر جگہ ہے. تو جب خداوند عالم ہر جگہ ہے تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو آسمانوں کی جانب ہاتھ کیوں بلند کرتے ہیں؟ جب نماز میں ہم قنوت میں اپنے ہاتھوں کو کیوں بلند کرتے ہیں آسمانوں کی طرف؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے خداوند عالم تو ہر طرف ہے. جب وہ ہر طرف ہے تو ہمیں یہ ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو اکثر اوقات عوام الناس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم کے لیے کوئی خاص محل و مکان نہیں ہے تو وہ پھر دعا کرتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں آسمان کی طرف آنکھیں متوجہ کی جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا خداوند عالم آسمان میں ہے؟ یہ سوال حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حشام بن حکم کہتے ہیں ایک زندیق، یعنی ایک اتھیسٹ، ایک خدا کو نہ ماننے والا ملحد شخص
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے درج ذیل آیت کے بارے میں سوال کیا جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ الرحمن عرش طوا پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے. یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رحمان عرش پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے. تو اس کا کیا معنی ہوا؟ امام علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خداوند عالم کو کسی جگہ اور کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اس کی احتیاج ہے. یعنی امام نے کہا کہ خداوند عالم کے لیے یہ مقایسہ نہیں کر سکتے کہ خداوند عالم عرش پہ بیٹھا ہے اور نیچے نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے اور نہ اس کو کسی مخلوق کی ضرورت ہے. سوال کرنے والے نے عرض کیا تو پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ دعا کرتے وقت چاہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو یا زمین کی طرف. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ موضوع خداوند عالم کے علم و احاطے میں برابر ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم ہاتھوں کو بلند کریں یا ہاتھوں کو بلند نہ کریں. ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے بس وہ سوچ رہا ہے، تو سوچ میں بھی وہ خداوند عالم اس کی سوچ کو بھی پتا ہے. خداوند عالم جو ہے ہمارے شگے رق سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ اس کو ایک ایک چیز کا علم ہے، ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. تو مولا نے بھی یہی کہا، لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء و صالح بندوں کو خود حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان اور عرش کی طرف اٹھائیں، کیونکہ معدن رزق وہی ہے. جو کچھ قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو ثابت مانتے ہیں. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کرو. اس بات پر تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے. اس طرح کتاب خصال جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کرو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ. اس وقت ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا خداوند عالم سب جگہ موجود نہیں ہے؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا جی ہاں سب جگہ موجود ہے. اس شخص نے عرض کیا تو پھر بندے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھائیں؟ اس موقع میں امام علیہ السلام نے درج ذیل آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ والذاریات کی آیت نمبر 22 ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے. ان روایت کے مطابق چونکہ آسمان کا اکثر رزق ان روایت کے مطابق چونکہ انسان کا رزق آسمان سے، بارش جس سے بنجر زمین زراعت کے لائق ہو جاتی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو کہ زندگی اور حیات کا مرکز ہے آسمان سے آتی ہے، ہوا بھی آسمان میں ہے جو کہ زندگی کے لیے تیسرا اہم سبب ہے، اور آسمان اور رزق اور برکات الہی کا معدن و مرکز ہے. لہذا دعا کے وقت آسمان کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور رزق و روزی کے مالک و خالق سے اپنی مشکلات کے حل کی دعا کی جاتی ہے. بعض روایت میں اس کام کے لیے ایک دوسرا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں خضوع و تذلل کرنا، کیونکہ ہم کسی شخص یا کسی شے کے سامنے تواضع کے اظہار کے وقت اور تسلیم ہوتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. یعنی یہ جو سوال ہے کہ کیوں ہم دعا کرتے وقت آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، تو اس کا جواب میں یہی ہے کہ ہاں خداوند عالم کے علم ہے تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، لیکن 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر ہم کو کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کرتے وقت آسمان کی طرف بلند کریں. پہلی وجہ یہ ہے کہ خود خداوند عالم یہ چاہتا ہے. اگر خداوند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو تو ہم بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو خداوند عالم کہے گا وہ ہمیں کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر خداوند عالم نے ہم سے فجر کی 2 رکعت نماز مانگی تو ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی کرنی ہے، جو خدا چاہتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے. تو خداوند عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تم کو دعا مانگنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اور یہ امائی معصومین علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ جب تم دعا مانگو تو آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کرو، کیونکہ خداوند عالم ایسا ہی چاہتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ جتنے بھی رزق کے ذرائع ہیں جو انسانوں کو میسر ہوتے ہیں وہ آسمان سے ہی آتے ہیں. جیسے بارش ہے، اب بارش سے بنجر زمین جو ہے زراعت کے قابل ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، وہ پھلتی پھولتی ہے. وہ اگر بارش نہ ہو تو دیکھیں فصلیں جو ہیں ویران ہو جائے. تو بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے ہوتی.
اور اسی طرح سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی جو آتی ہے جس سے ہم اپنے تمام کام کو انجام دیتے ہیں، وہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی آسمان سے. اسی طرح ہوا جس سے ہم سانس لے سکتے ہیں اور اس سے ہماری زندگی چل سکتی ہے اور چلتی ہے، ورنہ تو ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں، وہ بھی ہوا بھی آسمان سے آتی ہے. تو یہ اور اسی طرح اور بھی تمام چیزیں ہیں جو آسمان سے جن کا تعلق ہے. تو اس لیے ہم، کیونکہ رزق ہمارا آسمان سے آتا ہے، تو ہمیں جب دعا مانگے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں. اور تیسری وجہ جو کہ بہت اہم وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی و اپنی پستی کا احساس ہو، کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے تو اپنے آپ سے اور اپنے وجود میں یہ اقرار کریں گے، کیونکہ ہم پست ہیں، ہم کم ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے اور ہم چھوٹے ہیں، اور خداوند عالم عظیم ہے، بلند ہے، بالا ہے، علی ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں. تو یہ احساس ہو، ورنہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو نہ بھی بلند کریں تب بھی خداوند عالم ہماری دعا کو سن سکتا ہے اور سنتا ہے. لیکن اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہم اپنے وجود کو یہ احساس کراتے ہیں کہ ہم پست ہیں. جس طریقے سے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اپنے بلند ترین مقام کو، یعنی ایک انسان کا سب سے بلند ترین مقام ہوتا ہے اس کی پیشانی، اس نے اپنی پیشانی کو خداوند عالم کے سامنے سجدے میں رکھ دیا، یعنی خاک پر رکھ دیا. یہ اپنی تواضع و انکساری کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے سب سے بلند مقام کو بھی ہم نے تیرے سامنے جھکا دیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں نماز میں جو سب سے قیمتی جو اس میں رکن ہے وہ سجدہ ہے. سجدے کی بہت اہمیت ہے کہ اگر اس پہ کوئی لیکچر دے تو بہت ایک گھنٹے کے لیکچر ہو سکتے ہیں. اگر آپ القائم پہ جائیں تو سجود کے اوپر بہت اچھی تقریریں ہو چکی ہیں. تو سجدہ مطلب المختصر یہ کہ سجدہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ہم اظہار کرتے ہیں اپنی انکساری کا، کہ ہم پروردگار اپنے تیرے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے سامنے ہم کچھ نہیں ہے. یہ تین وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. ورنہ تو خداوند عالم کے لیے یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں ہے یا آسمانوں پر ہے، نہ وہ آسمانوں میں ہے نہ آسمانوں پر ہے، وہ ہر جگہ ہے. اس کے آگے مولانا ارشاد فرماتے ہیں فقط اخلا منہ کائن لا ان حدث موجود لا ان عدم. اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ حادث ہیں. حادث کا معنی کیا؟ جو ایک وقت میں نہیں تھی، پھر ایک حادثہ ہوا، ایک حادثے کے بعد جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں. تو تمام، اور یہ خداوند عالم کی ذات کیا ہے؟ وہ حادث نہیں، وہ قدیم ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حادث ہیں. اور خداوند عالم کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے. کہ اگر ہم یہ تصور کریں یا کوئی یہ تصور کرے کہ خداوند عالم ایک زمانے میں نہیں تھا اور ایک زمانے کے بعد آیا، تو یہ باطل عقیدہ ہے. خداوند عالم ہمیشہ سے تھا، وہ قدیم ہے. باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ حادث ہیں. اپنی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کہ آگے کے مطالب اگلے درس میں پیش کریں گے، کیونکہ عید غدیر ہے اور بہت ہی خاص دن ہے ہم تمام مومنین مومنات کے لیے. تو اس موقع پر ہم آپ کو ایک روحانی تحفہ دینا چاہتے ہیں. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید غدیر کو 3 دن منانا چاہیے. تو ابھی الحمدللہ ابھی عید کے دن چل رہے ہیں، ابھی عید غدیر کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے. آج یہ دوسرا دن ہے اور ابھی ہمارے پاس ایک اور دن ہے. تو میں آج آپ کو ایک روحانی تحفہ دینا چاہتا ہوں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ تحفے 2 طریقے کے ہوتے ہیں. یا تو مادی تحفہ ہے کہ ہم جو بازار سے خریدتے ہیں اور دیتے ہیں، اس کی بھی ایک وقت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے روحانی تحفہ کہ آپ نے کسی کی کوئی پریشانی برطرف کر دی، کسی کی کوئی مشکل کو حل کر دیا. یہ ہوتا ہے روحانی تحفہ. اکثر ہم مومنین کے ذہنوں میں مادی تحفے کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے نسبت روحانی تحفے کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا عمل دیں جو آپ کی پریشانی کو دور کر پائے اور تمام مومنین کی تمام پریشانی کو برطرف کر پائے. عمل جو ہے وہ مرحوم علی قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ نے بتایا ہے، جو کہ بہت عظیم مرجع ہیں اور بہت ہی بلند ان کا مقام ہے. ان کو انسان کامل کہا جاتا ہے. اور جن کے لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ توحید کا پہاڑ ہے. تو انہوں نے عمل بتایا کہ اور کہا کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، اور
جتنے بھی مشکلات ہو، پریشانی ہو، اس عمل کو اگر کوئی کرے تو انشاءاللہ کہ اس کی پریشانی برطرف ہو جائے گی۔ اور ایک چیز ہوتی ہے مجرب یعنی جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ تو عمل بہت آسان ہے کہ ہفتے کی رات سے اس کو شروع کرنا ہے، یعنی سیٹرڈے کی نائٹ سے اس کو شروع کرنا ہے کہ ہر سیٹرڈے کی نائٹ کو جب نماز عشاء کی فراغت پا لیں تو نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، یعنی 1000 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور اس کو جو ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ہدیہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مقدار صدقہ جتنا بھی آپ چاہیں وہ نکالیں اور وہ بھی آپ حضرت کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ اس کے بعد اگلے دن یعنی اتوار کے دن 1000 مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں بعد نماز عشاء، اور اس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عالی میں ہدیہ کر دیں، اور ان حضرت کے لیے بھی آپ کچھ مقدار میں صدقہ نکالیں اور حضرت کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ تیسرے دن یعنی منڈے کے دن ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں اور ان کی خدمت میں بھی کچھ صدقہ ہدیہ کر دیں۔ اسی طریقے سے چوتھے دن مولا امام حسن علیہ السلام، پانچویں دن مولا امام حسین علیہ السلام، چھٹے دن مولا سجاد علیہ السلام، اور کرتے کرتے 14ویں دن حضرت حجت بقیت اللہ اجہ تعالیٰ فجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ کر دیں اور ہر دن کی مقدار پہ کچھ صدقہ دیتے جائیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ صلوات پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کہ اگر اس کو ڈیوریشن دیکھیں تو صرف 20 منٹ لگتا ہے، اور صرف 14 دن کا عمل ہے، کوئی بہت زیادہ دن کا عمل نہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب مومنین کو یہ بتایا جاتا ہے کوئی عمل جس میں کوئی عدد بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کام آپ کو کرنا ہے 40 دن، یا یہ کرنا ہے یہ 400 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، تو تمام توجہ جو ہوتی ہے مرکوز ہو جاتی ہے اس عدد کی طرف۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کا یہ عمل بتایا ہے، تو ہماری تمام توجہ مرکوز ہو جاتی ہے 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے پہ، یعنی ہماری تسبیح ہوتی ہے اور ہم صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور 100 500 میں پورا دماغ جو ہوتا ہے کہ کسی صورت سے وہ 1000 کو کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ہم لوگ ایک بار بھی صلوات بطور توجہ غور کر کے ڈیپلی بالکل دل سے کر رہے ہیں تو اس ایک صلوات سے بھی ہماری تمام پریشانیاں برطرف ہو جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں ہم سے کہا کہ 1000 مرتبہ پڑھوں؟ تاکہ ہمارا کنیکشن ہو پائے خداوند عالم سے۔ ہم اس کنیکشن کی طرف نہیں متوجہ ہوتے، ہم اس عدد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم خداوند عالم سے کنیکٹ ہو پانے کے نہیں، یعنی صلوات پڑھتے جائیں اور اس حد تک صلوات پڑھیں کہ خداوند عالم سے آپ کا ربط ہو جائے۔ ہم اور ظاہر سی بات ہے ہم خدا سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری پریشانیاں ہیں۔ جو خدا سے کنیکٹ ہو گئے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پہ کتنی بھی پریشانیاں کیوں آئیں، لیکن امام کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا سے کنیکٹ ہو گئے، خدا سے جڑ گئے، اور ہم خدا سے جوڑ نہیں پائے، اس لیے ہم کو یہ اعمال بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات بس ذہن میں رہے کہ جب 1000 مرتبہ آپ صلوات پڑھیں تو کوشش کریں کہ اپنا رابطہ جو ہے خداوند عالم سے گہرا کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کی وجہ سے وہ ہمارا عمل برباد ہو جائے۔ اور جیسے ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی اگر ایک حرام لقمہ کھا لے تو 40 دن تک اس کی دعا نہیں پوری ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو یہ صلوات کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور 14 دن صلوات پڑھ رہے ہیں یا 40 دن پڑھ رہے ہیں، جیسا بھی ہے، اور دوسری طرف ہم خدا نخواستہ کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بے پردہ ہیں کوئی بیوی، یا مثال کے طور پہ کوئی بچہ گانا سن رہا ہے، یا کوئی فوش کلامی کر رہا ہے، بہت چیزیں جو معاشرے میں عام ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں گناہ کسے کہتے ہیں۔ اب تو اگر ہم کوئی دعا کر رہے ہیں تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے بہت لوگ آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن پس پشت کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا منافی
کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. یعنی ہم کوئی اچھا کام کریں پس پش میں کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں، تو گناہ کو ترک کریں، انشاءاللہ یہ عمل کریں. یہ ایک روحانی تحفہ تھا آپ سبھی کے لیے. انشاءاللہ کی تمام پریشانیاں برطرف ہوں گی. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے دن، روز عید قدیر کے دن ہم سب کی تمام پریشانیاں برطرف ہوں، ہم سب کو مولا امام حجت علیہ السلام کا ناصر و انصار میں شمار فرما، اور مولا امام حجت امام زمان علیہ السلام کو ظہور فرما. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.